بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب صلاۃ المسافر، مسافر کی نماز کا باب۔ اقل سفر تتغیر به الاحکام مسیرۃ ثلاثۃ ایام من اقصر ایام السنۃ بسیر وسط مع الاستراحات۔ سفر، کم سے کم سفر جس سے احکام بدل جاتے ہیں، 3 دن چلنا ہے سال کے سب سے چھوٹے دنوں میں سے، درمیانی چال کے ساتھ آرام کرتے ہوئے۔ یعنی وہ سفر جس کی وجہ سے شرعی احکام بدل جاتے ہیں، ہلکے ہو جاتے ہیں، اس سفر کی کم سے کم مقدار یہ ہے کہ انسان سال کے سب سے چھوٹے دنوں میں سے، ٹھیک ہے، سال کے جو سب سے چھوٹے دن ہوتے ہیں ان میں سے 3 دن کی مقدار، 3 دن کا جو وقت ہے اتنے وقت تک وہ چلے درمیانی چال میں، درمیانی چال کی حالت میں آرام کرتے ہوئے۔ یعنی اتنی مقدار سال کے جو سب سے چھوٹے 3 دن ہیں ان 3 دنوں کا جتنا وقت ہے اتنے وقت تک وہ چلتا رہے آرام کرتے ہوئے۔ مطلب یہ ہے جب اسے کھانے وغیرہ کی ضرورت پڑے تو رکے، ایسے ہی کوئی دوسری ضرورت پیش آئے تو بھی وہ رکے، ٹھیک ہے، تو آرام کرتے ہوئے چلے اور درمیانی چال میں چلے، نہ بہت تیز نہ بہت دھیمے۔ تو اس صورت میں جو اس سفر میں جب 3 دن کا جو وقت ہے اتنے وقت تک جب لگے، جتنا سفر اس حالت میں وہ 3 دنوں میں طے کر پاتا ہے اتنی مقدار ہے شرعی طور پر مسافر ہونے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس طرح اگر کوئی چلے کہ درمیانی چال اس کی ہو اور آرام کرتے ہوئے وہ چل رہا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے چلتے چلتے جب اس کے سفر کی مقدار اتنی ہو جائے کہ اسے سال کے سب سے چھوٹے دنوں میں سے 3 دن لگ جائے اس سفر میں، وہ مقدار ہے کم سے کم جو شرعی طور پر مسافر ہونے کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص مسافر ہوگا تو اس کے مسافر ہونے کے لیے یہی شرط ہے کہ وہ 3 دن تک چلے سال کے سب سے چھوٹے دنوں میں سے، آرام کرتے ہوئے چلے اور درمیانی رفتار میں چلے، تب وہ شخص اسے مسافر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مطلب اگر کوئی شخص اس کا ارادہ کر لیتا ہے اتنی مقدار چلنے کا اور وہ آبادی سے نکل جاتا ہے تو وہ مسافر کہلاتا ہے شرعی طور پر، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مقدار کم سے کم مقدار یہ ہے کہ 3 دن تک چلے آرام کرتے ہوئے درمیانی چال کے ساتھ۔ والوسط سیر الابل ومشی الاقدام فی البر، درمیانی چال کہا انہوں نے کہ درمیانی چال میں چلے، یعنی چلنے کی رفتار اس کی برابر ہو، نہ تیز ہو نہ دھیمی ہو۔ اسی کی وضاحت کر رہے ہیں کہ درمیانی چال کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ درمیانی چال اونٹ کی چال ہے، یعنی اونٹ کی رفتار ہے اور پیدل چلنے والے کی رفتار ہے خشکی میں۔ یعنی جب کوئی شخص خشکی میں چل رہا ہو تو اس کے لیے درمیانی چال یہ ہے کہ وہ اس طرح چلے جس طرح اونٹ چلتا ہے، یا پھر اس طرح چلے جس طرح انسان عام طور پر پیدل چلتا ہے۔ تو یہ ہے درمیانی چال خشکی میں جب زمین پر چلے تب، ٹھیک ہے۔ وفی الجبل بما یناسبہ، اور پہاڑ میں وہ جو اس کے مناسب ہو، یعنی پہاڑ کی درمیانی چال یہ ہے کہ جو پہاڑ کے مناسب ہو وہ درمیانی چال ہے۔ مطلب کہیں رفتار سے چلنا، کہیں دھیمے چلنا، کہ جب پہاڑ اوپر کی جانب جاتا ہے تو آدمی کم چل پاتا ہے، اس کی رفتار دھیمی ہو جاتی ہے، اور جب نیچے کی جانب جاتا ہے تو اس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ تو وہی جو پہاڑ کے مناسب جو رفتار ہو وہ رفتار پہاڑ کے اندر درمیانی رفتار کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ اور خشکی میں درمیانی رفتار وہ ہوگی جو رفتار اونٹ کی ہوتی ہے اور جو رفتار پیدل چلنے والے انسان کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح چلتے ہوئے اگر کوئی شخص 3 دن تک چلے آرام کرتے ہوئے تو اس کی مقدار جو ہوگی وہ مقدار ہے شرعی طور پر مسافر ہونے کے لیے، ٹھیک ہے۔ وفی البحر اعتدال الریح، اور سمندر میں ہوا کا معتدل ہونا، یعنی سمندر میں ہوا کے معتدل ہونے کا اعتبار کیا جائے گا کہ
समंदर में दरमियानी रफ्तार वो रफ्तार है जो हवा के बराबर होने की हालत में होती है। मतलब ये कि हवा न तेज होती है न हल्की होती है, उस वक्त जो समंदर में कश्ती की रफ्तार होती है वो रफ्तार दरमियानी रफ्तार है। ठीक है, उस रफ्तार में जो सफ़र तय की जाए 3 दिनों के अंदर, वही मिक़दार है शरई तौर पर मुसाफिर होने के लिए। फ़यक़सिरुल फ़र्ज़ रुबाई मन नवस सफ़र, तो जो शख्स सफ़र की नीयत करे वो 4 रकत वाले फ़र्ज़ नमाज में क़स्र करे या फ़र्ज़ नमाज का क़स्र करे। मतलब ये कि उसे 2 रकत पढ़े, 4 रकत वाली फ़र्ज़ नमाज को 2 रकत पढ़े जब वो जो शख्स सफ़र की नीयत करे, ऐसा आबादी से जब निकल जाए तब। ठीक है, तो वो शख्स 4 रकत वाली जो फ़र्ज़ नमाज है उसको 2 रकत करके पढ़े, क़स्र करे। ठीक है, वलौ काना आसियन बिसफ़रिही, अगरचे वो गुनाहगार हो अपने सफ़र में, यानी जो सफ़र कर रहा हो तो वो किसी गुनाह के लिए सफ़र कर रहा हो, किसी गुनाह के मकसद से। ठीक है, किसी ऐसे मकसद से जो जायज़ ना हो उसके मकसद से सफ़र कर रहा हो, फिर भी वो मुसाफिर कहलाएगा और वो क़स्र करेगा फ़र्ज़ नमाज, फ़र्ज़ 4 रकत वाले को 2 रकत पढ़ेगा। ठीक है, इज़ा जावज़ा बुयूता मकामिही व जावज़ा अयज़न मत्तसला बिही मिन फ़िनाइही, सफ़र में क़स्र कब करेगा? जब वो अपने मकाम के घरों से तजावुज़ कर जाए और जब वो उस चीज़ से भी तजावुज़ कर जाए जो शहर से मुत्तसिल हो उसके फ़िना में से। यानी जब कोई शख्स सफ़र की नीयत करे, ठीक है, वो सफ़र जो शरई तौर पर सफ़र है यानी 3 दिन के मिक़दार, तो उस सफ़र की जब कोई शख्स नियत करे तो वो नमाज क़स्र कब करेगा? उस वक्त जब वो अपने मकाम के घरों से निकल जाए, यानी अपने शहर के घरों से जब वो निकल जाए, अपने शहर की आबादी से जब वो निकल जाए और उस चीज़ से भी निकल जाए जो शहर की ज़रूरतों के लिए जो मकामात हैं उन जगहों से भी वो निकल जाए, तब वो मुसाफिर कहलाता है। वो चीज़ें जो शहर से मुत्तसिल होती हैं, जो शहर की ज़रूरतों के लिए जो मकामात होते हैं वो आगे भी आ रहे हैं, जैसे कि कब्रिस्तान वगैरह। ठीक है, तो शहर की ज़रूरतों के लिए ये जगहें होती है, इन जगहों से भी जब वो तजावुज़ कर जाए और वो उतनी मिक़दार सफ़र की नियत करता हो जितनी मिक़दार अभी बताई गई, तो वो शख्स फ़र्ज़ नमाज में 4 रकत वाली फ़र्ज़ नमाज में क़स्र करे। व इन फ़सलल फ़िनाउ बिमज़राअतिन औ क़दरा ग़लवतिन ला युश्तरतु मजाज़तुल फ़िना, और अगर फ़िनाए शहर खेती की वजह से एक खेती के ज़रिए से अलग हो जाए या एक गलबे की मिक़दार से अलग हो जाए तो उसको तजावुज़ करने की शर्त नहीं लगाई जाएगी। सफ़र करने वाले के लिए फ़िना से तजावुज़ करने की शर्त नहीं लगाई जाएगी। यानी शहर और फ़िनाए शहर इन दोनों के दरमियान में कोई बड़ी खेती हो या फिर गलवा ये एक मिक़दार है जो 300 हाथ से लेकर 400 हाथ के दरमियान है। ठीक है, तो इतनी मिक़दार अगर फासला हो मिस्र के दरमियान और फ़िनाए मिस्र के दरमियान, शहर के दरमियान और शहर की ज़रूरतों की जो जगहें हैं उनके दरमियान में अगर इतनी फसल हो इसके ज़रिए से, एक खेती के ज़रिए या फिर एक गलवा के ज़रिए से, ठीक है, इतनी मिक़दार अगर फासला हो इन दोनों के दरमियान में, तो फिर फ़िना को तजावुज़ करने की शर्त नहीं लगाई जाएगी। यानी अगर जब वो अपनी आबादी से निकल जाए, अगरचे उन जगहों से नहीं निकला है जिन जगहों पर शहर की ज़रूरियात की जगहें हैं, उन जगहों से अगरचे वो नहीं निकला है, फिर भी वो उससे पहले ही मुसाफिर हो जाएगा। ठीक है, उस हाल में जबकि मिस्र और फ़िनाए मिस्र के दरमियान
ایک کھیتی یا ایک غلبے کی مقدار سے فاصلہ ہو جائے. والفناء المکان المعد لمصالح البلد کرقب الدواب ودفن الموتى. اور فنائے مصر وہ مقامات ہیں جو شہر کی ضرورتوں کی، شہر کی مصلحتوں کے لیے تیار کی گئی ہیں، جیسے جانوروں کو دوڑانا، مردوں کو دفن کرنا. یعنی شہر کی جو ضرورتیں ہیں، جیسے جانوروں کو دوڑانا یہ شہر کی ایک ضرورت ہے، مردوں کو دفن کرنا یہ بھی ضرورت ہے. تو ان ضرورتوں کے لیے جو مقامات بنائے گئے ہیں، جیسے جانوروں کو دوڑانے کے لیے میدان اور مردوں کو دفن کرنے کے لیے قبرستان، تو یہ چیزیں فنائے مصر کہلاتی ہیں. وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ نِيَّةِ السَّفَرِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ. اور سفر کی نیت کے صحیح ہونے کے لیے 3 چیزوں کی شرط لگائی جاتی ہے. یعنی جب کوئی شخص مسافر ہوتا ہے تو وہ اس سفر کی نیت کرنے کی وجہ سے مسافر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس نیت کے صحیح ہونے کے لیے 3 چیزیں شرط ہے. یہ 3 چیزیں اگر نہیں پائی گئی تو نیت درست نہیں ہوگی. جب نیت درست نہیں ہوگی تو سفر بھی درست نہیں ہوگی اور اسے مسافر نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے، تو مسافر ہونے کے لیے کہہ لیجئے 3 چیزیں ضروری ہیں. الاستقلال بالحکم والبلوغ وعدم نقصان مدت السفر عن 3 ایام. حکم میں مستقل ہونا، خود مختار ہونا، ٹھیک ہے، بالغ ہونا، اور سفر کی مدت کا 3 دن سے کم نہ ہونا. یعنی حکم میں وہ مختار ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ خود سے ارادہ کر سکتا ہو سفر کرنے کا یا نہ کرنے کا، وہ کوئی بھی کام خود سے کر سکتا ہو. ٹھیک ہے، کسی کے تابع نہ ہو، یعنی جب تک کوئی اسے اجازت نہ دے تب تک وہ نہ کر سکتا ہو، ایسا نہ ہو. ٹھیک ہے، وہ خود سے سفر وغیرہ کر سکتا ہو، دوسرے کام وغیرہ، تو وہ اسے اختیار ہو سفر کرنے اور نہ کرنے کا، ارادہ کرنے اور نہ کرنے کا. یہ پہلی شرط ہے. اور وہ بالغ ہو، جو سفر کی نیت کرے وہ بالغ ہو. اگر کوئی نابالغ سفر کی نیت کرے گا تو سفر صحیح نہیں ہوگا، اس کی نیت کرنا درست نہیں ہوگی. اور ایسے ہی سفر کی جو سفر کر رہا ہے وہ سفر کی مقدار جو ہے وہ 3 دن تک، 3 دن کی مقدار ہو مکمل، اس سے کم نہ ہو. اگر 3 دن سے کم ہے تو وہ مسافر نہیں کہلائے گا. فلا یقصر من لم یجاوز عمران مقامی. تو وہ شخص قصر نہیں کرے گا جو اپنے شہر کی آبادی کو تجاوز نہ کیا ہو. یعنی جس شخص نے اپنے شہر کی آبادی سے تجاوز نہیں کیا، اپنے شہر کی آبادی سے آگے جو شخص نہیں بڑھا ہے وہ قصر نہیں کرے گا. جب تک وہ اپنے شہر کی آبادی سے نہ نکل جائے وہ قصر نہیں کرے گا، اگرچہ اس نے نیت کر لی ہے. او جاوزا وکانا صبیا او تابعا لم ینوی متبوعہ السفر. متبوعہ السفر، یا پھر اس نے تجاوز کر لیا ہو اور وہ بچہ ہو یا تابع ہو جس کے متبوع نے سفر کی نیت نہ کی ہو. یعنی وہ شہر کی آبادی سے تو نکل چکا ہو لیکن حالت یہ ہو کہ وہ بچہ ہو، تو بالغ ہونا تو شرط ہے اس کے لیے. جب وہ بچہ ہے تو وہ سفر کی نیت اس کی درست ہوگی نہیں. ٹھیک ہے، یا تابع ہو جس کے متبوع نے سفر کی نیت نہ کی ہو، یعنی وہ اپنے حکم میں خود مختار نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ وہ خود سے ارادہ نہ کر سکتا ہو، بلکہ وہ ایسا شخص ہے کہ جب اسے اس کا متبوع اجازت دیتا ہے تب وہ کوئی کام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب اس نے نیت کی ہے لیکن اس کے متبوع نے نیت نہ کی ہے
جس کے حکم کا وہ محتاج ہوتا ہے، اس نے اس کی نیت نہیں کی ہے، گزرنے والے کے لیے سفر کی نیت نہیں کی ہے، تو وہ شخص مسافر نہیں کہلائے گا۔ مثال دیکھیں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کالمرأتی مع زوجہا، جیسے کہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ، تو عورت جو ہے وہ اپنے حکم کی خود مختار نہیں ہوتی ہے، شوہر کی محتاج ہے۔ شوہر جب تک اجازت نہیں دے گا تب تک وہ کام نہیں کر سکتی ہے، مطلب سفر نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ تو جب شوہر سفر کی نیت کرے گا تو اس کی نیت کا اعتبار ہوگا، عورت کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جب شوہر نے نیت نہ کی ہو سفر کی، تب تک عورت اگرچہ آبادی سے نکل گئی ہو لیکن وہ مسافر نہیں کہلائے گی۔ ایسے ہی والعبد مع مولاہ والجندی مع امیرہ، غلام اپنے آقا کے ساتھ اور لشکری اپنے امیر کے ساتھ، سپہ سالار کے ساتھ۔ ایسے ہی غلام ہے جو اپنے آقا کے حکم کا محتاج ہے، ٹھیک ہے، تو اگر اس کے آقا نے سفر کی نیت نہ کی ہو تو تب تک وہ مسافر نہیں ہوگا، اگرچہ وہ آبادی سے نکل چکا ہو۔ جب اس کا آقا سفر کی نیت کرے گا تب وہ مسافر ہوگا، اس کا غلام بھی اور وہ بھی، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی لشکری جب سپہ سالار نیت کرے گا سفر کی تب وہ سب کے سب مسافر ہوں گے، اس سے پہلے وہ مسافر نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ سب کے سب آبادی سے نکل چکے ہوں۔ تو استقلال بالحکم پر یہ تفریح ہے، مطلب انہوں نے جو قید لگائی تھی کہ حکم میں مستقل ہو، اسی پر یہ تفریح ہے کہ اگر حکم میں مستقل نہ ہو تو اگرچہ وہ آبادی سے نکل جائے لیکن وہ مسافر نہیں ہوگا۔ جیسے حکم میں مستقل نہ ہونے والوں کی مثال جو ہے، جیسے کہ عورت ہوتی ہے اور غلام ہے اور مسافر ہے، یہ سب حکم میں مستقل نہیں ہوتے ہیں، ان کی نیت کا اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ او ناوین دون الثلاثتی، یا نیت کرنے والا ہو 3 سے کم کی، یعنی اس کا جو متبوع ہو یا پھر سفر کرنے والا ہی وہ 3 دن سے کم کے سفر کی نیت کرے، ٹھیک ہے، جو شرعی طور پر مقدار بتائی گئی ہے اس مقدار سے کم کی وہ نیت کرے تو اس حال میں بھی وہ مسافر نہیں کہلائے گا، اگرچہ آبادی سے نکل چکا ہو۔ تو یا تو اس کا متبوع جو ہے، جیسا کہ عورت کے لیے اس کا شوہر نا، اس نے 3 دن سے کم کے سفر کی نیت کی ہو، اور غلام کے لیے آقا، ٹھیک ہے، ایسے ہی، یا پھر مطلقاً کوئی شخص سفر کر رہا ہو اور وہ آبادی سے نکل چکا ہو اور اس نے 3 دن سے کم کے سفر کی نیت کی ہو تو وہ شخص بھی مسافر نہیں ہوگا، یا وہ نیت کرنے والا ہو 3 دن سے کم کی۔ وَتُعْتَبَرُ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ وَالسَّفَرِ مِنَ الْأَصْلِ دُونَ التَّبَعِ ان علماء نیت المتبوع فی الأصح، اور سفر میں اصل کا اعتبار ہے، تبع کا اعتبار نہیں ہے، اگر متبوع کی نیت کا علم ہو جائے اصح مذہب کے مطابق۔ یعنی سفر کے اندر، سفر اور اقامت دونوں کے اندر اصل کی نیت کا اعتبار ہوگا، تبع کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا اگر متبوع کی نیت کا علم ہو جائے۔ مطلب یہ ہے بیوی کو اگر شوہر کی نیت کا علم ہو جائے کہ اس نے اقامت کی یا سفر کی نیت کر لی ہے تو اسی کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ عورت نے نیت کی ہو یا نہ کی ہو تو عورت کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کے شوہر کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ اگر اس نے اقامت کی نیت کر لی ہے تو شوہر اور عورت دونوں شوہر اور بیوی دونوں مقیم ہو جائیں گے، اور اگر اس نے سفر کی نیت کی ہو تو دونوں مسافر رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اصح مذہب کے مطابق یہ حکم ہے، درست یہی ہے کہ اسی کا اعتبار ہوگا جو متبوع ہے۔ والقصر عزیمت عندنا، اور قصر ہمارے نزدیک عزیمت ہے۔ عزیمت یہ رخصت کا مقابل ہے۔ شرعی احکام جو ہوتے ہیں وہ 2 طریقے کے ہوتے ہیں، ایک ہے عزیمت اور ایک ہے رخصت۔ رخصت کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم پر عمل کرے یا نہ کرے، دونوں صورتوں میں
گناہ نہیں ہوگا، دونوں جائز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، رخصت ہے، اس کو کرنا بھی درست ہے، نہ کرنا بھی درست ہے، لیکن عزیمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کرنا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو قصر جو ہے وہ عزیمت ہے، یعنی قصر کرنا فرض نمازوں کے اندر، 4 رکعت والی فرض نمازوں کے اندر قصر کرنا امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک عزیمت ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص 4 رکعت پڑھتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے۔ فَإِذَا أَتَمَّ الرُّبَاعِيَّةَ وَقَعَدَ الْقُعُودَ الْأَوَّلَ صَحَّتْ صَلَاتُهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ، تو جب 4 رکعت والی کو مکمل کر دے اور قعدہ اولا کر لے تو اس کی نماز درست ہوتی ہے کراہت کے ساتھ، اس کی نماز درست ہو گئی کراہت کے ساتھ۔ یعنی کوئی شخص سفر کی حالت میں، سفر شرعی کی حالت میں اگر کوئی شخص 4 رکعت والی نماز پڑھ لے، قصر نہ کرے، تو اس کی 2 رکعتیں شروع کی ہو جاتی ہیں فرض اور 2 رکعتیں نفل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس نے قعدہ اولا کیا ہو تب اس کی نماز درست ہوتی ہے، لیکن مکروہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر گناہ بھی ہوتا ہے ایسا کرنے پر۔ وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ، جو اس کی نماز ہوگی وہ کراہت کے ساتھ درست ہوگی، اور اگر وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ، ورنہ درست نہیں ہے، اگر اس نے قعدہ اولا نہیں کیا ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ إِلَّا إِذَا نَوَى الْإِقَامَةَ لَمَّا قَامَ لِلثَّالِثَةِ، مگر اس وقت جبکہ اس نے اقامت کی نیت کر لی ہو تیسری رکعت میں کھڑا ہونے کے وقت، یعنی وہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے پڑھتے اس نے 2 رکعت مکمل کر لی، تیسری رکعت کے لیے جب وہ کھڑا ہوا تو اس نے یہ نیت کر لی کہ اب وہ ٹھہر جائے گا، ٹھیک ہے، کم سے کم 15 دنوں تک، اب وہ 15 دنوں تک کم سے کم یہاں ٹھہرے گا، تو اس وقت اگر وہ 4 رکعتیں مکمل کر لے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، وہ نماز درست ہے۔ وَلَا يَزَالُ يَقْصُرُ حَتَّى يَدْخُلَ مِصْرَهُ أَوْ يَنْوِي إِقَامَتَهُ نِصْفَ سَهْرٍ بِبَلَدٍ أَوْ قَرْيَةٍ، اور وہ قصر کرتا رہے گا یہاں تک کہ اپنے شہر میں داخل ہو جائے یا اپنے ٹھہرنے کی نیت کر لے 15 دن تک کسی شہر میں، آدھے مہینے تک کسی شہر میں یا کسی گاؤں میں، یعنی وہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھتا رہے گا جب وہ سفر کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہے، اس وقت تک جب تک وہ اپنے شہر میں داخل نہ ہو جائے، یا پھر جب تک وہ کسی شہر یا کسی گاؤں میں 15 دن تک ٹھہرنے کی نیت نہ کر لے، ٹھیک ہے۔ جب وہ کسی گاؤں یا کسی شہر میں 15 دن تک ٹھہرنے کی نیت کر لے گا تب وہ شخص 4 رکعت والی نماز کو مکمل 4 رکعت پڑھے گا، 2 رکعت نہیں پڑھے گا۔ وَقَصَرَ إِن نَوَى أَقَلَّ مِنْهُ أَوْ لَمْ يَنْوِي وَبَقِيَ سِنِينَ، اور وہ قصر کرے گا اگر اس نے اس سے کم کی نیت کی یا نیت کی ہی نہیں اور سالوں سال باقی رہ گیا، سالوں سال ٹھہر گیا، یعنی جب کوئی شخص سفر کی نیت سے نکلا، 15 دن 3 دن کی مقدار سفر کی نیت کر کے نکلا تو اس نے قصر شروع کر دیا، اب وہ کسی جگہ ٹھہرا لیکن اس نے 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کی ہے تو وہاں پر وہ قصر کرتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اگر 15 دن سے کم دن تک ٹھہرنے کی نیت کی ہے تو وہ قصر کرتا رہے گا، یا پھر اس نے کوئی نیت ہی نہیں کی کہ وہ کتنے دن ٹھہرے گا یا نہیں ٹھہرے گا، اس نے نیت ہی نہیں کی، ٹھیک ہے، اور وہاں سالوں سال رہ گیا تو بھی وہ قصر کرتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے نیت نہیں کی اور سالوں سال وہاں ٹھہرا رہ گیا تو وہ قصر کرتا رہے گا۔ وَلَا تَصِحُّ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ بِبَلَدَتَيْنِ لَمْ يُعَيِّنِ الْمَبِيتَ بِإِحْدَاهِمَا، اور ایسے 2 شہروں میں اقامت کی نیت درست نہیں ہوگی جن میں سے کسی ایک میں رات گزارنے کو متعین نہ کیا ہو، یعنی کوئی شخص مسافر ہے، اب اس نے نیت کی کہ میں ان دونوں شہروں میں سے کسی میں رہوں گا، اس نے یہ تعین نہیں کہ کس ایک شہر میں رہے گا، ٹھیک ہے، وہ اس نے کہا کہ میں ان 2 شہروں میں 15 دن تک رہوں گا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے اگر دونوں میں سے کسی ایک میں 15 راتوں کو گزارنے کا
ارادہ نہ کیا، 15 راتوں کے گزارنے کی نیت نہ کی، تو وہ مقیم نہیں ہوگا، اس کی اقامت کی نیت درست نہیں ہوگی۔ اگر اس نے یہ نیت کی کہ میں یہ 15 کی 15 راتیں اس شہر میں گزاروں گا، دن کسی میں بھی گزاروں، اس فلاں دونوں میں سے ایک کے نام کو متعین کر لیں کہ اس ایک شہر میں ان دونوں میں سے ایک میں راتیں گزاروں گا، ساری راتیں، ٹھیک ہے، تو وہ شخص مقیم ہوگا۔ اور اگر اس نے یہ متعین نہیں کیا تو وہ شخص مقیم نہیں ہوگا اس حال میں جبکہ یہ دونوں شہریں دور دور ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر دونوں ایک دوسرے سے متصل ہوں گے تو اس صورت میں وہ اقامت کی نیت درست ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ولا فی مفازۃ لغیر اہل الاخبیہ، اور جنگل میں، اور نہ ہی جنگل میں غیر خانہ بدوش کے لیے۔ خانہ بدوش یعنی وہ لوگ جو خیمے لے کر جگہ جگہ خیمے نصب کر کے رہتے ہیں، مطلب جو سفر کرتے رہتے ہیں، دنیا بھر میں گھومتے رہتے ہیں، اور جہاں بھی انہیں موقع میسر ہوتا ہے وہیں پر خیمے لگا کر رہنے لگتے ہیں۔ تو جنگل میں اقامت کی نیت درست نہیں ہوتی ہے مگر خانہ بدوشوں کے لیے، یعنی جو لوگ خیمے نصب کر کے جگہ جگہ رہتے ہیں وہی لوگ صرف جنگل میں اگر اقامت کی نیت کرتے ہیں تو وہی لوگ مقیم ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور شخص ایسا کرتا ہے تو وہ نہیں ہوگا۔ جنگل یعنی آبادی سے باہر، ٹھیک ہے، جہاں ضرورت کے سامان میسر نہ ہو، ایسی جگہ پر، تو ایسی جگہوں پر صرف انہی کی نیت درست ہوگی جو ایسی جگہوں پہ گھومتے رہتے ہیں اور خیمے نصب کر کے رہتے ہیں ہر جگہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کی اقامت کی نیت درست نہیں ہوگی۔ ولا لیسکرنا بدار الحرب، اور نہ ہی ہمارے فوجیوں کی نیت دار الحرب میں، یعنی جنگ کے لیے جب جاتے ہیں تو جہاں پر اقامت کرتے ہیں وہاں پر اقامت کی نیت درست نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اتنے فاصلے پر ہو، اتنے سفر کے بعد ہو، ٹھیک ہے، اتنی مقدار سفر کے بعد ہو جتنی مقدار شرعی طور پر سفر بیان کی گئی ہے، تو اس وقت وہاں پر وہ لوگ نمازوں کی قصر کریں گے، وہاں ان کے لیے اقامت کی نیت کرنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت بھی وہ مسافر ہی کہلائیں گے دارالحرم میں جب تک رہیں گے۔ ولا بدارنا فی محاصرۃ اہل البغی، اور نہ ہی دارالاسلام میں باغیوں کے محاصرے کے وقت، یعنی دارالاسلام میں بھی نیت درست نہیں ہوگی جب باغیوں کے محاصرے میں ہو۔ یہ لشکری جب باغیوں کا محاصرہ کیے ہوئے ہو تو اگرچہ وہ دارالاسلام میں بھی ہو پھر بھی ان کے اقامت کی نیت درست نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں اسی وجہ سے ہیں کیونکہ انہیں کبھی بھی وہاں سے جانا پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دارالحرب میں جنگ میں کبھی بھی حالت وہاں بدل سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو بھاگنا وغیرہ یہ ساری چیزیں ضرورت پڑ سکتی ہے، اس وجہ سے ان کی اقامت کی نیت درست نہیں ہوتی ہے۔ وَإِنِ اقْتَدَى مُسَافِرٌ بِمُقِيمٍ فِي الْوَقْتِ صَحَّ وَأَتَمَّهَا أَرْبَعًا وَبَعْدَهُ لَا يَصِحُّ، اور اگر کوئی مسافر کسی مقیم کی اقتدا کرے وقت کے اندر تو درست ہے، اور وہ 4 رکعت مکمل کرے اور وقت کے بعد درست نہیں ہے۔ یعنی کوئی شخص مسافر ہے اور وہ کسی جگہ پر پہنچ کر کسی مقیم امام کی اقتدا کرے، کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ نماز وقت کے اندر پڑھ رہا ہے، مثلا ابھی ظہر کا وقت ہے اور وہ ظہر کی ہی نماز اس کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو اس وقت اس کی نماز درست ہو جائے گی، اور جب وہ اس کے پیچھے نماز پڑھے گا تو وہ 4 رکعت مکمل پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مسافر ہے تو اس پر 2 رکعت ہی فرض ہے تو 2 ہی رکعت پڑھے، لیکن بلکہ وہ 4 رکعت اس کے ساتھ مکمل کرے گا اگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، مقیم امام کے پیچھے۔ اور اگر وہ وقت کے بعد نماز پڑھ رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو جس نماز کا وقت گزر چکا ہے اور وہ نماز اس حال میں پڑھ رہا ہو کہ اقتدا کرنے والا مسافر ہو،
اور جو نماز پڑھا رہا ہے وہ مقیم ہو، تو ایسی صورت میں اس اقتدا کرنے والے کی اقتدا درست نہیں ہے، اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ وہ بھی عکس ہی صح فیہما، اور اس کے برعکس دونوں صورتوں میں درست ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مقیم کسی مسافر کی اقتدا کرے، کہ نماز پڑھانے والا کوئی مسافر ہو، تو ایسی صورت میں چاہے وقت کے اندر پڑھے چاہے وقت کے بعد پڑھے، دونوں ہی صورتوں میں اس مقتدی کی نماز درست ہے، ٹھیک ہے۔ اگر امامت کرنے والا مقیم ہو تو اس صورت میں مسافر کی نمازیں وقت کے اندر بھی درست ہے، وقت کے اندر ہی درست ہے، اور اگر امامت کرنے والا مسافر ہو تو اس مقتدی کی جو کہ مقیم ہے اس کی نماز وقت کے اندر بھی درست ہے اور وقت کے بعد بھی درست ہے۔ وَنَدُبَ لِلْإِمَامِ أَن يَقُولَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنِّي مُسَافِرٌ، اور امام کے لیے مستحب ہے کہ وہ کہے کہ اپنی نماز مکمل کر لے کیونکہ میں مسافر ہوں۔ یعنی جب مسافر امام نماز پڑھا رہا ہو تو اس کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ یہ کہہ دے لوگوں سے کہ آپ لوگ اپنی نماز مکمل کریں کیونکہ میں مسافر ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے، اور اگر ایسا نہ بھی کیا تو سلام پھیرنے کے بعد کہہ دے کہ آپ لوگ اپنی نماز مکمل کریں کیونکہ میں مسافر ہوں۔ وَيَنبَغِي أَن يَقُولَ ذَلِكَ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي الصَّلَاةِ، اور مناسب یہ ہے کہ اس بات کو نماز شروع کرنے سے پہلے کہے، ٹھیک ہے، جب اسی وقت کہہ دے جب اس نے نماز شروع نہ کی ہو، ان لوگوں نے نماز جب شروع نہ کی ہو تبھی کہہ دے کہ آپ لوگ اپنی نماز مکمل کر لیجئے گا میرے 2 رکعت پڑھنے کے بعد کیونکہ میں مسافر ہوں، تو میں 2 ہی رکعت پڑھوں گا، آپ اپنی نماز مکمل کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ وَلَا يَقْرَأُ الْمُقِيمُ فِيمَا يُتِمُّهُ بَعْدَ فَرَاغِ إِمَامِهِ الْمُسَافِرِ فِي الْأَصَحِّ، اور مقیم اس میں کچھ نہیں پڑھے گا یا اس میں قرأت نہیں کرے گا جس کو وہ مکمل کرے گا اپنے مسافر امام کے فارغ ہو جانے کے بعد، اصح مذہب کے مطابق۔ یعنی جب کوئی مقیم کسی مسافر امام کی اقتدا کرے، کسی مسافر امام کے پیچھے کوئی مقیم شخص نماز پڑھے تو مسافر امام تو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے گا، نماز سے فارغ ہو جائے گا، پھر جب مقیم کھڑا ہوگا اپنی باقی 2 رکعتوں کو مکمل کرنے کے لیے تو اس صورت میں وہ قرأت نہیں کرے گا ان دونوں کے اندر، بلکہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی مقدار تک کھڑا رہے گا، اس کے بعد رکوع سجود وغیرہ، قرأت نہیں کرے گا 2 رکعتوں میں سے کسی میں بھی، ٹھیک ہے۔ اصح مذہب یہی ہے، درست مذہب۔ وفائدۃ السفر والحضر تقضى رکعتین و4 والمعتبر فیہ آخر الوقت، اور سفر اور حضر کی فوت شدہ نمازوں کی قضا کی جائے گی 2 رکعتیں اور 4 رکعتیں، اور اس میں معتبر آخر وقت ہے۔ مطلب جو سفر کی حالت میں نمازیں قضا ہو گئی تو ان نمازوں کی قضا 2 رکعتیں کی جائیں گی، ٹھیک ہے، اور جو حضر میں یعنی مقیم ہونے کی حالت میں جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان کو 4 رکعتیں کر کے بعد میں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر اعتبار آخر وقت کا کیا جائے گا، یعنی جب نماز کا وقت ختم ہو رہا تھا تو آخر وقت جو تھا اس وقت میں وہ نمازی کیا تھا، مسافر تھا یا مقیم تھا؟ اگر مسافر تھا تو جو نماز قضا ہوئی تو اس کے پورے وقت میں وہ مسافر تھا تو وہ سفر کی نماز پڑھے، یعنی 2 رکعت پڑھے 4 رکعت والی نماز کو، ٹھیک ہے۔ اور اگر آخر وقت میں وہ مقیم ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس کی نماز قضا ہو گئی تو اس کے بعد وہ اس نماز کو 4 رکعت پڑھے گا، 2 رکعت نہیں پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ آخر وقت میں اگر مسافر تھا تو 2 رکعت اس کی قضا کرے گا، اور اگر آخر وقت میں مقیم تھا تو اس کی 4 رکعت قضا کرے گا، کیونکہ اعتبار جو ہے وہ آخر وقت کا ہے۔ وَيَبْطُلُ الْوَطَنُ الْأَصْلِيُّ بِمِثْلِهِ فقط، اور وطن اصلی سے ہی باطل ہوتا ہے۔ وَيَبْطُلُ وَطَنُ الْإِقَامَةِ بِمِثْلِهِ، اور وطن اقامت سے بھی باطل ہوتا ہے، وَبِالسَّفَرِ وَبِالْأَصْلِ، اور سفر سے بھی باطل ہو جاتا ہے اور وطن اصلی سے بھی باطل ہو جاتا ہے، ٹھیک
ٹھیک ہے. الوطن الاصلی هو الذي ولد فيه او تزوج او لم يتزوج وقصد التعيش لا الارتحال عنه. اور وطن اصلی وہ ہے، وہ وطن ہے جس میں وہ پیدا ہوا ہو یا جس میں اس نے شادی کی ہو یا جس میں شادی تو نہ کی ہو لیکن زندگی گزارنے کا ارادہ کیا ہو، قصد کیا ہو، نہ کہ اس سے نکلنے کا. یعنی اصلی وطن اصلی اس وطن کو کہتے ہیں جس میں وہ شخص پیدا ہوا ہے، یا پھر اس وطن کو کہتے ہیں جس میں اس نے شادی کی ہے، جہاں اس کی بیوی رہتی ہے. ٹھیک ہے، جہاں وہ آتے جاتے رہتا ہو، اگرچہ وہاں سے جاتا ہو پھر واپس جاتا ہو، لیکن جہاں اس کی بیوی ہے، جہاں اس نے شادی کی ہے، اس کو بھی وطن اصلی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. او لم یتزوج، یا پھر اس نے شادی تو نہ کی ہو اس جگہ پر، لیکن کسی جگہ جا کر کے اس نے وہاں شادی نہ کی ہو لیکن وہیں پر اس نے زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیا ہو اور یہ ارادہ کیا ہو کہ اب یہاں سے وہ نہیں جائے گا، تو وہ بھی وطن اصلی ہے. کوئی شخص کہیں اور پیدا ہوا کوئی شخص، تو اس کا وطن اصلی ہے. اب وہ پیدا ہونے کے بعد کہیں اور چلا گیا اور وہاں اس نے شادی بھی کر لی، تو وہ بھی وطن اصلی ہے جہاں اس نے شادی کی ہے. اور پھر وہ کہیں اور چلا گیا اور وہاں پر بھی اس نے زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیا. ٹھیک ہے، اور وہاں سے نہ نکلنے کا اس نے ارادہ کر لیا. اس نے ارادہ کر لیا کہ اب یہیں پر زندگی گزاروں گا، اب یہاں سے نہیں جاؤں گا کہیں پر، تو وہ بھی اس کا وطن اصلی ہو جائے گا. یہ 3 وطن اصلی ہے. ووطن الاقامت موضع نوى الاقامت فیہ نصف شہر. اور وطن اقامت ایسی جگہ ہے جہاں پر اس نے آدھے مہینے رہنے کی نیت کی ہو. یعنی سفر کرتے ہوئے کسی جگہ پر اس نے آدھے مہینے تک رہنے کی نیت کر لی ہے، تو وہ جگہ اس کا وطن اقامت ہے. ٹھیک ہے. فما فوقہ، یا 15 دن سے زیادہ تک، یعنی آدھے مہینے تک ٹھہرنے کی نیت کی ہو یا آدھے مہینے سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کی ہو، یہ وطن اقامت کہلاتا ہے. وَلَمْ يُعْتَبَرُ الْمُحَقِّقُونَ وَطَنَ السُّكْنَى وَمَا يَنْوِي الْإِقَامَةَ فِيهِ دُونَ نِصْفِ شَهْرٍ. اور محققین نے وطن سکنا کا اعتبار نہیں کیا ہے، اور وطن سکنا وہ ہے جس میں آدھے مہینے سے کم دن تک ٹھہرنے کی نیت کی ہو، آدھے مہینے سے کم مقدار تک ٹھہرنے کی نیت کی ہو. ٹھیک ہے، آدھے مہینے سے کم وقت تک ٹھہرنے کی نیت کی ہو، وہ وطن سکنا ہے. اور اس کا اعتبار محققین نے نہیں کیا ہے کہ یہ کوئی وطن ہے، اس کو نہیں مانا ہے.